بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 2 واقعات سناؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ اس سے پہلے وہ واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ تو گائز، بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی جانب۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کے بہادر کی تلواروں کی زرد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھی، اور فخریہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے، یا میں اس کے تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تم مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے، یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا، اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ منتیں کرنے لگا، اے ابن میں تجھے خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام ہی تمام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتی ہوں۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاٹھی کندھے پہ ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رکھتے سفر باندھا۔ بعد اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 3 روز تک ان کے امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی تھی، مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بالا تر اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج چکے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جذبہ شفقت اور رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی میں قدموں میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔